अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आप दोस्तों के साथ हम लेके आए हैं फिजिकल फीचर ऑफ पंजाब। आपको एक नए एंगल से इंशाल्लाह आज जो है वो फीचर्स जो है वो करवाई जाएंगी। सबसे पहले हम पंजाब की लोकेशंस देखते हैं, इसकी बॉर्डर्स देखते हैं। तो इधर अगर आप देखें तो वेस्ट वाली साइड पे यहाँ पे इसको केपीके का एरिया जो है वो लगता है जी। और अगर आप इस साइड पे आप देखें तो आजाद एंड जम्मू कश्मीर, और ये वाला सारा पोर्शन जो है वो आगे इंडिया का पोर्शन लग जाता है जी। और इधर आपने याद रखना है तो नीचे ये सिंध है, नीचे वाली पोर्शन में सिंध और इस साइड पे बलूचिस्तान। तो मतलब है कि इसकी ओवरऑल लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि केपी और बलूचिस्तान इस साइड पे है, आजाद एंड जम्मू कश्मीर जो है वो इस साइड पे, और उसके साथ ये इंडिया और फिर ये सिंध। अब इसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखते हुए सबसे पहले आपने इसकी डिस्ट्रिक्ट का देखना है जी। तो आपको अगर बताएं तो सबसे पहले जो केपी वाली साइड से डिस्ट्रिक्ट लगती है वो ये अटक है जी, अटक और रावलपिंडी। और इसी के साथ आप देखें नीचे तो चकवाल और जेलम आ जाता है जी। फिर उसमें ये आगे गुजरात और मंडी बहाउद्दीन है जी। और इसी तरह आप देखें तो फिर सियालकोट है और नारोवाल, फिर गुजरावाला, हाफजाबाद, और इसी तरह नीचे देखें तो लाहौर, ननकाना साहब, फिर कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद, सरगोदा, कुशाब, मियांवाली। तो इन डिस्ट्रिक्ट को हम इंशाल्लाह जो है कि आपको रिवर्स के साथ साथ जो जब हम करेंगे तो वो आसानी से आपको इनकी समझ आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि ये पिंडी वाला एरिया जो है इसके ऊपर यहाँ पे इस्लामाबाद है जी। तो यहाँ से हिमालय आती है, हिमालय और ये वाली जो चकवाल और कुशाब और मियाँ वाली सरगोदा का इलाका है, यहाँ पे आपने याद रखना है साल्ट रेंज है। और साल्ट रेंज जो है इसकी हाईएस्ट पीक आपने याद रखिएगा वो है सकेसर। ये कुशाब के अंदर आती है जी, सकेसर, सकेसर हाईएस्ट पीक। और इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक जेलम के अंदर आती है जिसको हम बोलते हैं टिल्ला जोगिया, ये वाली जो है पीक है जी। तो साल्ट रेंज आप याद रखिएगा कि साल्ट रेंज और हिमालय मिलके, यानी सब हिमालय मिलके एक प्लेटो बनाते हैं जिसका नाम आप याद रखिएगा पुठवार प्लेटो है। और पुठवार प्लेटो में ये चकवाल, मियाँ वाली, कुशाब और पिंडी और अटक के इलाके ये भी जो है वो इसमें आते हैं जी पुठवार प्लेटो में। तो ये तो थी जी इसकी पहाड़ी सिलसिले। अगर आप रिवर्स देखे जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये आजाद कश्मीर वाली साइड से मीरपुर से होता हुआ एक रिवर आता है जिसका नाम है जेलम रिवर। और जेलम रिवर के ऊपर एक यहाँ पे डैम है जी, मीरपुर के अंदर आएगा मंगला डैम। आप देखें तो मंगला डैम ये 1967 में बनाया गया था जी, मंगला डैम। और आप याद रखिए कि जेलम रिवर पे आता है। और फिर ये जेलम से होता हुआ इसके ऊपर एक जेलम के अंदर एक बिराज है जिसका नाम क्या है, रसूल बिराज। यहाँ पे जो बिराज आता है वो रसूल बिराज है जी। और उसके बाद आप इस तरह ये डैम जो है वो नीचे आता जाएगा जी। तो आप याद रखिएगा कि ये डैम अपना रिवर जो है वो आ रहा है जी मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और ईचांग की तरफ। तो अगर हम इसको इलाकों को याद करें तो अटक और रावलपिंडी ऊपर आ जाएगा, चकवाल और जेलम यहाँ पे, यानी जेलम रिवर के ऊपर जेलम और चकवाल। फिर इसके नीचे अगर आप देखें तो गुजरात, ठीक है जी, और मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा का इलाका, और फिर ये झांग की तरफ आ जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये वाला है चनाब रिवर। चनाब रिवर के ऊपर आपने याद रखना है कि सियालकोट के अंदर जो है वो एक जो है बिराज है जी, जिसका नाम क्या है जी, हैड मुराला बोलते हैं। फिर गुजरावाला के अंदर हैड खानकी है। फिर मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो है वो हैड कादराबाद है जी, चनाब रिवर। तो आपने याद रखना है कि हैड कादराबाद जो है वो मंडी बहाउद्दीन। और फिर ये दोनों रिवर्स यहाँ पे आते हैं जी और झंग में मिल जाते हैं हैड त्रीमू पे। अब याद रखिएगा कि झंग के अंदर हैड त्रीमू है जी, जहां पे ये दोनों रिवर्स मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखें
تو یہ ریورز جو تھا چناب کے نیچے والے علاقے ہیں، یہ سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ، حافظ آباد، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو شیخوپورہ ہے جی، اور اپنا یہ نارووال، شیخوپورہ، اور پھر ننکانہ صاحب، پھر فیصل آباد، اور یہ ٹوپا ٹیک سنگھ۔ اسی طرح یہ والا ریور اگر آپ دیکھیں تو یہ نارووال سے اندر جو ہے، یعنی کہ یہ انڈیا سے نارووال اور شیخوپورہ کا بارڈر بناتا ہے جی۔ ریور کا نام ہے راوی ریور۔ اس کے اوپر انڈیا میں ایک ہیڈ ورکس ہے جس کا نام ہے مادھوپور ہیڈ ورکس۔ یہ بڑی دفعہ ہم جب ٹیریٹوریل انجسٹس جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی مادھوپور ہیڈ ورکس جو ہے وہ کس کو دے دیا گیا جی؟ انڈیا کو۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اس سے کافی ساری نہریں نکلتی تھی، تو یہ پٹھان کوٹ تحصیل ہے انڈین پنجاب کی، اس کے اندر ہے جی یہ مادھوپور ہیڈ ورکس، اور وہاں یہ راوی ریور آتا ہے جی۔ اور اب یہ دیکھیں تو راوی ریور کے نیچے لاہور، اور یہ قصور کے اندر ایک اس کے اوپر بنا ہوا ہے جی اپنا براج ہے بلو کی، ہیڈ بلو کی ہے، اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں تو یہ ایسے نیچے آتا ہے جی اکاڑا، سائیوال، خانے وال، اور پھر یہاں پہ آ کے اس کے اوپر ایک براج ہے ہیڈ سدنہائی۔ اور یہ تینوں ریورز یعنی کہ جیلم اور چناب جو ہے وہ ہیڈ تریمو پہ ملے تھے، پھر دونوں یہ نیچے آگے یہ کہاں پہ مل جاتے ہیں جی ہیڈ سدنائی پہ، اور پھر اس سے یہ ریور نیچے آتا ہے جی۔ اس طرح یہ دیکھیں تو یہ دریا ستلج ہے۔ دریا ستلج جو ہے اس کے اوپر آپ نے یاد رکھنا ہے ایک تو کاڑا کے قریب ہیڈ سلمان کی ہے جی، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ پاک پتن اور بہاول نگر، وہاڑی، اور آپ نے یاد رکھنا ہے بہاول پور کے قریب اس کے اوپر ایک اور براج ہے جس کا نام ہے اپنا ہیڈ اسلام براج بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیڈ پنج ند آ جاتا ہے جہاں پہ یہ ریور ملتے ہیں جی، لیکن بیسیکلی آج کل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پنج ند بولا جاتا ہے وہ کوٹ مٹھن، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ یہ انڈس ریور آتا ہے جی، انڈس ریور، اور یہ چاروں ریورز یہاں پہ راجن پور میں ملتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا خواجہ غلام فرید جو ہے، خواجہ غلام فرید، ان کا مزار ہے جی کوٹ مٹھن پہ، اور اس کے بعد رحیم یار خان سے ہوتے ہوئے یہ سندھ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ انڈس ریور کا جو ٹریک ہے اٹک کے قریب، یعنی کہ اوپر سے یہ کے پی سے آتا ہے اور اٹک کے قریب ایک اس کا براج بنتا ہے جس کا نام ہے غازی بروتھا۔ یہ مشرف پیریڈ میں بنایا گیا تھا جی، اور اس سے بجلی بھی پیدا ہو رہی ہے جی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے چشمہ براج آتا ہے میاں والی میں، پھر کالا باغ بھی آپ کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو جناب براج ہے جی، میاں والی میں 2 براج آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو آگے یہ چلتا جاتا ہے جی، اور یہ بکھر سے ہوتا ہوا ڈی جی خان کے اندر ایک اس کے اوپر براج آتا ہے جس کا نام ہے توسا براج، اور پھر یہ نیچے جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ براجز بھی یاد رکھنے ہیں جو ریلیونٹ مطلب ہے کہ ایریاز میں آ رہے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں ڈیزرٹ کون کون سے ہیں، تو یہ والا ہے تھل ڈیزرٹ، یعنی میاں والے، خوشاب، بکھر، لیا، مظفر گڑھ، یہ ایریا جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تھل کا ہے۔ لیکن اگر بہاول نگر، بہاول پور، رحیم یار خان والا ایریا دیکھا جائے تو یہ کون سا ہے جی؟ چولستان ڈیزرٹ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ چولستان کا ایریا کون سا ہے، اور یہ اپنا مطلب ہے کہ تھل کا ایریا کون سا آتا ہے جی۔ اسی طرح ایک پہاڑی سلسلہ ڈی جی خان میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے کوہ سلیمان ہے جی، اور اس کی ہائیسٹ پیک جو ہے وہ تخت سلیمان ڈی آئی خان میں آتی ہے جی، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر۔ یہ بیسیکلی بارڈر بنا رہی ہے بلوچستان اور پنجاب۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ کوشچن آتا ہوتا ہے کہ بار کیا ہے اور دوآب کیا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھیں کہ 2 ریورز کے درمیان، یعنی کہ یہ ستلج تھا اور یہ ہے راوی، ان دونوں کے درمیان جو جگہ ہے اس کو بولتے ہیں دوآب، اور ان دونوں کے درمیان جو زرخیز ایریا ہے اسے بولتے ہیں بار۔ تو اب یہ دیکھیں پہلا جو دوآب ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ راوی، اپنا ستلج اور راوی کے درمیان جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں باری دوآب،
اور اس کے اندر جو بار بنتی ہے وہ نیلی بار ہے. آپ کو پتا ہے یہ ایریا جو ہے پاک پتن ساہیوال اکاڑا یہ نیلی کی بھینسوں کے لیے جو ہے وہ بڑا مشہور ہے جی. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ تھا راوی اور چناب کے درمیان کون سی آتی ہے جی؟ رچنا دوآب ہے جی. اور اس کے ساتھ بار کون سی ہے؟ گنجی بار. اور اب یہ دیکھیے گا کہ اگر یہ چناب اور جیلم کے درمیان جو ایریا ہے دوآب کا اسے بولتے ہیں چج دوآب. اور یہاں پہ جو بار آئے گی وہ ساندل بار ہے جی. اور آپ یہ دیکھیں آگے یہ جیلم اور سندھ کے درمیان جو دوآب بنتا ہے اس کا نام ہے سندھ ساگر دوآب. تو اس کے ساتھ بار کون سی ہے جی؟ کیرانہ بار. تو یہ تھا جی پنجاب. آپ دوستوں کے ساتھ اوور ریویو کیا، ایک چیزوں کو ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی. آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ریلیونٹ کافی سارے کوسچن جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ہم آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ کشمیر کی کمپلیٹ ہسٹری اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بلوچستان اور کے پی سندھ ان کی فزیکل فیچرز اور ان کی ہسٹوریکل پلیسز، اوورآل پورے پاکستان میں ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے جی. اور مزید آپ اس ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ کومنٹ کیجئے. جس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل آپ کے لیے بنا کے ویڈیو شیئر کریں.